الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد توحید۔ سوال نمبر 1، توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب نمبر 1، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور اس کے اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کو مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب نمبر 2، اول تو انسانی عقل بشرطیہ کا عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال نمبر 3، کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب نمبر 3، ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں دونوں کے تحریر عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دے اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب نمبر 4، قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہ دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، تو کہ اللہ ایک ہے۔ سوال نمبر 5، خدا تعالیٰ کے ذاتی نام کیا ہیں؟ جواب نمبر 5، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ جواب نمبر 6، لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب نمبر 8، خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ سوال نمبر 8، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب نمبر 8، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہیں ناموں سے اسے پکارا کرو، اور حدیث شریف میں ہے إِنَّ
اللہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے